اسی یسوع کے قادر نام میں میری طرف سے آپ کو سلام قبول ہو۔ آج اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں۔ یہ خاص ٹاپک ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس دور کو ہم سمجھ سکیں کہ یہ دور کون سا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا معلومات رکھتے ہیں۔ اسی بات کو آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے اور اس مضمون کا نام ہے مخالف مسیح۔ کیا؟ سب بولیں مخالف مسیح۔ یعنی یہ بڑا خاص مضمون ہے جس کے تعلق سے آج ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے۔ آئیں پہلا یوحنا اس کا 2 باب پڑھانا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط صفحہ نمبر 280 ہے، تو اس کی 2 باب کا 18 آیت سے پڑھیں گے۔ جی اے لڑکو یہ آخری وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخر وقت ہے۔ جی وہ نکلے تو ہم میں سے ہی مگر ہم میں سے تھے نہیں۔ اس لیے اگر ہم میں سے اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہے۔ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات جو یوحنا رسول اخیر وقت کے بارے میں ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ مخالف مسیح کی مخالفت کرنے والے لوگ وہ کون ہیں؟ کیونکہ اگر بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ لوگ جو انتظار میں تھے وہ مسیح کا انتظار کرتے تھے، مسیح کا، اور اسی انتظار میں تھے۔ اسی لیے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس فقیہ و فریسی اور دیگر لوگ آئے تو انہوں نے کہا کیا تو مسیح ہے؟ کیا تو سب بولے کیا تو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تو یسوع ہے، کیونکہ وہ انتظار مسیح کا کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع نام ایک قوم نام تھا۔ یسوع مسیح سے پہلے بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 10 کاہن ہو چکے ہیں جن کا نام یسوع تھا، اور شاگردوں میں بھی جب ہم خطوں میں پڑھتے ہیں تو شاگردوں میں بھی ایک نام تھا جس کا نام یسوع تھا۔ اور اس بات کو جو ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ مسیح کے انتظار میں تھے۔ اس نے کہا میں مسیح نہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو بپتسمہ کیوں لیتا ہے اگر وہ مسیح نہیں ہے؟ اس نے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے ہی مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور آج بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے کہ لکھا ہے کہ اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ مخالف مسیح پیدا، آج ہم نے اسی بات کو سیکھنا ہے
کیسے پہچان سکتے ہیں وہ مخالف مسیح کون ہے اور کیسے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں؟ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں اس بات کے لیے بڑے واضح طور پر بات ہمیں بیان کرتی ہے اور لکھا ہے کہ موت پیدا ہو گئے ہیں، اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے، یعنی مخالف مسیح ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب وقت جو ہے کیا ہے، آخر ہے، آخر وقت ہے، اور اس وقت میں جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ لیکن یہ یوحنا یہ لکھتا ہے کہ وہ نکلے تو ہم میں سے ہیں۔ یہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، اس کو ہم بائبل مقدس سے دیکھیں گے کہ وہ کیا کہلاتے تھے۔ یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ نکلے ہم میں سے ہی ہیں۔ وہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی جس کا تعلق عید پینتیکوست سے تھا، ابتدائی کلیسیا وہی تھی، اس وہاں سے کلیسیا کا آغاز ہوا، کیونکہ 120 لوگ پہلے تھے اور 3000 لوگ لکھا ہے ان میں مل گئے، یعنی کن میں؟ کلیسیا میں وہ ان میں ملے ہیں، اور پھر جب کلیسیا بنتی شروع ہوئی تو پھر ان میں سے لوگ نکلے ہیں۔ بائبل لکھا ہے کہ وہ نکلے تو ہم میں سے ہی، وہ ہم ان میں سے نکلے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں سے نکل کر انہوں نے ایک نئی کلیسیا کا آغاز کر دیا، اس لیے وہ کہتا ہے وہ نکلے کہاں سے ہیں؟ ہم میں سے ہی نکلے ہیں، کوئی وہ باہر سے نہیں آئے ہیں، وہ ہم میں سے نکل کر انہوں نے دوسری ڈینومینیشن کا آغاز کر دیا۔ اور جب ایسا ہوتا رہا تو پھر ہی اس معاملات میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں، مکاشفہ 11 باب 5 آیت کو پڑھیں۔ اگر کوئی انہیں سوری 15 آیت کو پڑھیں، اس کی 15 اور جب ساتواں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا، جب ساتویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی اور ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی۔ ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کے لفظی مطلب ہے جسے مسح کیا گیا، مسح ہوا کو مسیح کہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یہ جب بات کو پڑھتے ہیں تو خداوند جو ہے یہ الفاظ خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یسوع مسیح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر بادشاہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ آج اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں دو چیزیں بڑی واضح طور پر ملتی ہیں کہ وہ جو بادشاہی ہے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور اس کی مسیح کی ہوگی۔ بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے مسیح کو مسح کس نے کیا ہے، اس بدن کو جو مقدس مریم سے پیدا ہوا ہے وہ مسح کیا گیا، اس کو کسی نے مسح کیا ہے، کیونکہ خود کبھی اپنے آپ کو بھی مسح نہیں ہوتا۔ کہ ہوتا ہے کوئی مسح کرتا ہے اور مسح ہمیشہ
بڑا کرتا ہے، چھوٹا نہیں کرتا۔ اس لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس بدن کو جو مریم سے پیدا ہوا اس کو مسح کس نے کیا؟ آئیے عبرانیوں کے خط کو دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط پہلا باب اس کی 9 آیت۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے میرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے کیا کیا ہے؟ زیادہ مسح کیا ہے۔ کس نے؟ خداوند تیرے خدا نے تجھے کیا کیا؟ تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے کیا کیا ہے؟ زیادہ مسح کیا ہے۔ اسی لیے جو مسیح کا لفظ ہے زیادہ مسح ہونے کے سبب سے ہی یسوع المسیح ہے۔ جس طرح بائبل مقدس بھی جو ہے اس کا مقصد بھی جو ہے الکتاب ہے۔ یہ لفظ بائبل جو ہے اس کے معنی ہے الکتاب، یعنی کتاب دنیا کی جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں اور سب سے بڑی کتاب یہ ہے، اس لیے اس کا نام بائبل ہے۔ یہ سب کتابوں سے الگ کتاب ہے۔ اس لیے اسی طرح بالکل یسوع مسیح بھی جو ہے مسح ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے جو بادشاہ تھے، دنیا کے جو نبی تھے، ان کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا، لیکن یسوع مسیح کو روح القدس نے مسح کیا ہے۔ کیسے؟ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بپتسمہ لینے آئے تو بپتسمہ جب لیا تو اس کے لیے کیا لکھا ہے؟ آسمان کھل گیا اور روح کو کبوتر کی مانند اس پر اترتے اور پھیلنے لگے۔ کس نے سے مسح کیا؟ روح قدس نے اسے مسح کیا ہے، اور اس لیے وہ المسیح ہے۔ اس جیسا مسح نہ کسی کا ہوا ہے اور نہ کسی کا ہوگا۔ جس طرح یسوع کا مسح ہوا اس لیے اسے المسیح کہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں تو اس بدن کو کس نے مسح کیا؟ کس نے مسح کیا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کس نے کیا تھی؟ خدا نے اس بدن کو کیا کیا ہے؟ مسح کیا ہے، اور وہ مسیح ہوئے۔ اگر یسوع مسیح نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتے۔ ان کا مسیح ہونا لازم تھا، ان کا مسیح ہونا لازم تھا کہ وہ مسیح ہوں۔ اور اسی بات کو بائبل مقدس میں بیان کرتے پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو مسح کیا کس نے کیا؟ خدا نے مسح کیا ہے، اسی وجہ سے وہ مسیح کہلاتے ہیں۔ اور جب ہم آگے اس بات کو پڑھتے ہیں کہ ایمان کا بڑا تعلق ہے بائبل مقدس میں، جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں پہلا یوحنا 5 باب کی ہاں جی پہلا یوحنا 5 باب کی پہلی آیت سے، جس کا یہ ایمان ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، جس کا یہ ایمان ہے، ایمان ہمارا جو ہے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے تو پھر ہم کبھی بھی حقیقی مسیح نہیں بن سکتے۔ حقیقی مسیح بننے کے لیے اس کا ایمان کا درست ہونا کیا ہے؟ لیکن ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جس کا یہ ایمان ہے
جس کا یہ کیا ہے؟ سب بولیں جس کا یہ کہ یسوع ہی کیا ہے؟ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی مسیح ہے۔ اور مسیح کو قبول کرنا بہت ضروری ہے، ایمان اس بات پر لانا کہ یسوع ہی کیا ہے؟ مسیح ہے جسے باپ نے زمین پر بھیجا ہے۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے تو پھر اس بات کو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ یسوع کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں، جو اس کو مسیح نہیں مانتا کہ وہ بسا چکا ہوا ہے، اس کو خدا نے بسا کیا ہے، تو وہ کیا ہے آگے اس بات کو پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے تو پھر ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ جی آگے، جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے، جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے، اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے، وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ ہاں جی، جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے تو اس کے بچوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اگر والد سے محبت نہیں ہے تو بچے کو بہت ہی محبت ان پر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جو کہ والد سے محبت رکھتا ہے اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جی، جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اس کے حکموں پر اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھیں گے، کہ خدا کے فرزندوں سے بھی کیا رکھیں گے؟ محبت رکھیں گے۔ جی، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ اور خدا کی محبت یہ ہے ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، ہم اس کے حکموں پر کیا کریں جی؟ عمل کریں۔ ہم اس کے حکموں پر کیا کریں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہم محبت رکھتے ہیں؟ پھر تو جھوٹ ہے، یہ صاف جھوٹ ہے۔ کیا ہم یہ کہیں گے ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں لیکن حکم نہیں مانتے؟ اگر باپ کہے، بائبل کی تصویر میں لکھا کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، اس نے بیٹے سے کہا کہ جا کھیت میں چلا جا، لیکن اس نے وہ نہ کیا، چھوٹے سے کہا اور وہ بھی نہ کیا، لیکن لکھا پچھتا کر چلا گیا۔ اس نے کہا کون اپنے ماں باپ کا وفادار ہے؟ جو پچھتا کر چلا تو کیا ہے، اسی ٹائم تو نہیں گیا لیکن پچھتایا ہے کہ مجھے اپنے باپ کا حکم جو ہے وہ نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ آج تو ہم پچھتاتے بھی نہیں ہیں، کیا نہیں کرتے؟ پچھتاتے بھی نہیں ہیں، گناہ کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے حکموں پر کیا کریں، حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں، اس کے حکم سخت نہیں ہے، سخت حکم ہے۔ بہت انسان سے بڑا پیار کرتا ہے، حکم سخت حکم نہیں دیتا۔ اگر خدا یہ کہہ دے جس طرح یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں 4 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اور پھر اس نے منادی کرنا یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ یہ سخت حکم ہے کیوں جی؟ توبہ کرنا سخت تو حکم نہیں ہے، یہ تو انسان کی اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس سے اس کو ہی بھلا ہونا ہے اور وہ اس آگ سے بچ جائے گا جس میں وہ جلنے والا تھا جب وہ توبہ کرتا ہے۔ جی آگے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے دنیا پر غالب آتا ہے، دنیا پر غالب آتا ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہی دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی، جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے، جس سے دنیا مغلوب ہوئی۔ لیکن دنیا کو مغلوب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کو ہم مغلوب کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ دنیا کا مغلوب کرنے والا
بائبل مقدس کی بڑی سادہ سی تعلیم ہے، لیکن ہم اس تعلیم کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جی پڑھیں۔ سوا اس شخص کے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ وہ دنیا پر مغلوب ہوتا ہے جس کا یہ ایمان ہے، جس کا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہ آج اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے ہم دنیا پر غلبہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، دنیا ہم پر غلبہ حاصل کرے گی، لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کا خدا کا بیٹا ہے، یعنی وہ دنیا کو مغلوب کر سکتا ہے۔ آئیں ہم اس بات کو آگے پڑھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو پہلے ابتدائی لوگ تھے، جو ابتدائی کلیسیا تھی، وہ کیا کہلاتی تھی؟ آئیں ایمان کی کتاب 11 باب ہاں جی 11 باب کی 26 آیت۔ ہاں جی اور جب وہ ملا ہاں جی اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے رہے۔ یعنی جب وہاں پر آئے تو لوگ کلیسیا کی جماعت میں کیا ہوتے رہے ہیں؟ شامل ہوتے رہے ہیں۔ اور جب وہ کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے رہے تو پھر یہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ وہ کیا کہنا ہے۔ جی اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور بہت سی لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے۔ کیا کہلائے؟ مسیح۔ بائبل مقدس میں جو شاگرد تھے، جو پہلی جماعت تھی، وہ بائبل مقدس کی ہے، آپ وہ شاگرد تھے، اور شاگرد بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے مسیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں مسیحیت ہی ایک ایسا مذہب ہے، عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ نے کسی نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا کہ بوٹا صاحب، لکھا کیا لکھتے ہیں؟ مسیح، کیونکہ مسیحیت ہے دنیا کے اندر، جو مذہب ہے وہ مسیحیت ہے۔ ہم مسیحیت کو ماننے والے ہیں، اور مسیح کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمارے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ مسیح لکھا جاتا ہے۔ اور وہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ انطاکیہ میں کیا کرائے؟ پہلے مسیح۔ تو یعنی ابتدائی کلیسیا کون تھی؟ مسیح تھے؟ یہاں کوئی ڈنومینیشن تھی؟ کون سی ڈنومینیشن ہے؟ مسیح کو ڈنومینیشن ہے، یعنی مسیح کے ماننے والے مسیح شدہ لوگ، مسیح کے ماننے والے مسیح شدہ لوگ، کیونکہ کلیسیا 120 بار کو روح القدس نے کیا کیا تھا؟ مسا کیا تھا۔ 120 کی جماعت جو عید پینتیکوس پر روح القدس نازل ہوا تو کیا بات ہوا؟ روح القدس نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ مسا کیا۔ یسوع مسیح کو بھی روح القدس نے مسا کیا، اس لیے وہ مسیح کہلایا۔ اور آج روح القدس جب ہمیں مسا کرتا ہے تو ہم مسیح ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسا کے بغیر ہم مسیح ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک اس کا مسا ہم پر نہیں ہے ہم مسیح نہیں ہیں۔ مسا مسیح بناتا ہے۔ مسا کیا بناتا ہے بھائی یونس؟ مسا مسیح بناتا ہے۔ جب مسا ہی نہیں ہے تو پھر مسیح کہاں کیا ہو گئے؟ پھر ڈنومینیشن میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے ڈنومینیشن میں تو ہم ہو سکتے ہیں، لیکن
مسیحیت کے ساتھ ہمارا تعلق اسی وقت ہوگا جب ہم مسح ہوں گے، جب ہم مسح ہوں گے۔ اس لیے پاک روح کو جو ہے اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسح ہیں یا نہیں۔ جب تک ہم مسح نہیں ہوں گے تو ہم مسیح بھی نہیں ہیں۔ اس لیے بائبل کے درس میں ہمیں بیان کرتے جائیں اس بات کو ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ جب مسح ہیں تو پھر ہی مسیحی ہیں۔ مسح سے کیا ہے؟ یسوع مسیح کو مسح کیا گیا روح القدس کے وسیلہ سے، اور پھر جب ہم پر اس کا مسح ہی نہیں ہے تو ہم مسیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیں اگر اس بات کو آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کا دوسرا یوحنا اس کا ایک ہی بات ہے، دوسرا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 17 آیت سے۔ جی، کیونکہ بہت سے ایسے ہونا ہاں جی دوسرا خط اس کی پہلی آیت، مجھے بزرگ کی طرف سے، کیونکہ یہاں سے 7 آیت سے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ یہ جسم جو اختیار کیا ہے کس نے کیا ہے؟ اس یسوع مسیح نے جسم کو اختیار کیا ہے۔ جسم کا معنی ہے جسم کو اختیار کرنا، جسم کو اختیار کرنا۔ اور اگر ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح مجسم نہیں ہوا تو پھر ہم کیا ہیں؟ مخالف مسیح ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے اس نے جسم لیا ہے تو پھر تو خدا نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے۔ پھر آئے بائبل کا تصریح وہ بات تو لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کبھی کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو روح ہے، وہ روح جو ہے وہ کبھی نظر نہیں آتی۔ لیکن یسوع مسیح کو کیا کیا ہے؟ پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے اس بات دیکھا، اور آج تک اسی کی منادی کی جا رہی ہے۔ بائبل کا دس لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح کے مجسم، کس کے مجسم ہونے کا؟ یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا، خدا کے مجسم ہونے کا جو ہے وہ نہیں، یسوع مسیح جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا وہ بیٹا ہے خدا کا، اور وہ اس کے اندر خدا رہتا ہے، خدا نے جسم اختیار نہیں کیا۔ جی آگے، گمراہ کرنے والا یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے ہیں، گمراہ کرنے والا مخالف مسیح اور مخالف مسیح یہی ہے جو یسوع کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے، کیونکہ خدا نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے، نہ خدا پیدا ہوتا ہے اور نہ خدا مرتا ہے، لیکن بیٹا پیدا بھی ہوا، مسا بھی ہوا، اور مرا بھی، اور پھر زندہ بھی ہوا ہے۔ یعنی یہ بائبل مقدس کی ٹھیک اور درست ترین یوحنا ہمیں دیتا ہے کہ جو
گمراہ کرنے والا وہ اور خالق مسیح یہی ہے جو یسوع مسیح کے مجسموں کرانے کا انکار کرتا ہے. جی آگے. اپنی بابت خبردار رہو. اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو تب جائے. تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے. تاکہ تم کو اس نے کہا جو تعلیم ہم نے دی ہے اس پر عمل کرنا، کسی اور کی باتوں پر عمل نہیں کرنا. یعنی سوا رسولوں کی تعلیم کے کوئی اور تعلیم درست ہو ہی نہیں سکتی. رسولوں کی تعلیم کے علاوہ کوئی تعلیم اور درست ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول یسوع کے ساتھ رہے اور انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. اور بائبل مقدس یہی کہا کرتی ہے کہ وہ محنت جو ہم نے کی ہے ضائع نہ ہو بلکہ تم کو پورا اجر ملے. جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا. یسوع جی نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ آخر تک ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہم اس کی بات کو سمجھیں مانیں تو وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا. لیکن جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس کی سنتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں. یہی بات بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں ہے. وہ خدا کو اپنے پاس ہونے کا اقرار کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو مسیح کی تعلیم کو نہیں مانتا وہ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ خدا نہیں ہے. خدا لیکن وہ دعوے دار تو ہے نا خدا کے، لیکن خدا ہے نہیں. دعویٰ ہے لیکن ہے نہیں، کیونکہ وہ مسیح کی تعلیم پر ہی قائم نہیں رہے، اس ہماری تعلیم پر ہی قائم نہیں ہے. جی آگے. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے، جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے، جو اس تعلیم پر جو مسیح نے دی ہے، جو مسیح نے تعلیم دی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ جی اس کے پاس باپ بھی ہے، اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی. اس کے پاس دونوں ہی ہیں. بائبل مقدس جو ہے باپ اور بیٹے کی کیا دیتی ہے؟ شگردی یہی مانتے تھے. یسوع جی نے پترس سے پوچھا، پترس لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی ایلیا، کوئی ارمیا، کوئی مردوں میں سے زندہ ہوا. اس نے کہا پاس تم مجھ کو کیا مانتے؟ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. جس کا یہ ایمان ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو اس کو یہ کہا یہ بات تجھے میرے باپ نے آسمان سے بیان کی ہے، آسمان سے بتایا ہے. جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کا ایمان درست ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا ایمان بھی درست نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا. اس لیے بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے. یہی تعلیم بائبل ہے. اگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم بائبل سے کیا ہو گئے ہیں؟ ہٹ چکے ہیں. اور آگے بڑھے. اور اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے، کون سی تعلیم نہ دے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے، یہ تعلیم نہ دے، یعنی یہ تعلیم اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ بائبل مقدس کے مطابق غلط ہے. کیا ہم بچپن سے اس بات کو نہیں سنتے آ رہے کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور آگے لکھا ہے کہ یہ تعلیم نہ دے، نہ اسے گھر میں آنے دو، اور نہ کیا کرو جی؟
ہاں جی، جو تعلیم یہ نہ دے اس کے بعد اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور تعلیم نہ دے، نہ تو اسے گھر میں آنے دو اور نہ اسے کیا کرو، سلام کرو۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے سلام دیجیے۔ ہاں جی، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے اس کے برے کاموں میں شریک وہ اس کے برے کاموں میں کیا ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ وہ اس کے برے کاموں میں کیا ہے، شریک ہے، کہ اس نے مسیح کی تعلیم کو بگاڑ کر دیا ہے، مسیح کی تعلیم کو بگاڑ دیا ہے۔ اور جو تعلیم بائبل مقدس کی تعلیم کو بگاڑے گا، اگر ہم اسے سلام کرتے ہیں تو اس کے برے کاموں میں اس کے برابر کے کیا ہے، اس کے برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روح کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ تعلیم جو درست تعلیم ہے اس کو ماننا اور اس کو سمجھنا کیا ہے۔ لیکن پتہ لوگ کہتے ہیں دعائی کرنی ہے، کیا کرنی ہے، دعائی کرنی ہے، جدید قانون نہیں۔ جہاں پر درست تعلیم ہی نہیں ہے وہاں پر عبادت کرنے کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، وہاں پر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو درست تعلیم یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ بھائی شاگرد بھی یہی مانتے تھے اور ہم بھی اسی ایمان پر ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اگر اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں، مخالف مسیح، اور ہم مخالف مسیح خدا کی بادشاہت میں جائیں گے کبھی نہیں جا سکتے۔ اس لیے آج ہم نے بہتر طور پر سمجھا ہے کہ مخالف مسیح ہے کہ جو یسوع کو خدا کا بیٹا مسیح نہیں مانتا وہ کیا ہے، وہ مخالف مسیح ہے، وہ مخالف مسیح ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے، بائبل میں لکھا ہے پہچاننا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کے برے کاموں کو کیا ہے، شریک ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب باتوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے اور درست طریق پر عمل کر کے جو ہے چلنا ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہمیں پورا علم ملے۔ خدا آپ سب کو کلام کے وسیلہ سے کلام کے لیے جو خدا کے بندہ نے ہمارے حضور پیش کیا، آئے اس کلام کے لیے